راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کو ان کے دائرہ کار میں لانے پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت فورم کے چیئرمین نے کہا ہے کہ بھارت کو جلد یا بدیر مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ مقبوضہ وادی میں ہونے والی نام نہاد تبدیلیوں سے زمینی حقائق تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ بھارت میں احتجاجی کسانوں نے اپنے احتجاج کے 100ویں دن نئی دہلی جانے والی بڑی شاہراہوں کو بند کر دیا ہے اور آج اپنے احتجاج کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ افغان صدر نے ملک میں تازہ انتخابات کرانے پر بات چیت کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جس سے طالبان سے امن مذاکرات میں پیش رفت کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ آواز تھی معروف گلوکارہ مالا بیگم کی، جن کی آج 31ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم پر اعتماد کی قرارداد کے حق میں 178 ووٹ آئے۔ اسپیکر نے اپنی رولنگ میں کہا کہ نتائج کے مطابق وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے اور انہیں ایوان زیریں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔ اگست 2018 میں جناب عمران خان صاحب 176 ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے تھے اور 2.5 سال بعد ماشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان نے 178 ووٹ لے رہی ہیں۔ Now I announce the result. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of 178 members, recorded their votes in favor of the resolution, and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. اسپیکر کے نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے ارکان اور لابی میں موجود تحریک انصاف کے مداحوں نے ڈیسک بجائے۔ اس موقع پر اسپیکر نے کہا کہ وزیر اعظم نے 2018 میں 176 ووٹ حاصل کیے تھے جب وہ قائد ایوان منتخب ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے آج ایوان میں اعتماد کی تحریک کے نتائج کے بارے میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے اکثریتی ووٹوں کے ساتھ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ صدر مملکت کے نام ایک خط میں اسپیکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے انتخابات میں مکمل شفافیت یقینی بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کرائی جائیں گی تاکہ کوئی بھی انتخابات کی ساکھ پر انگلی نہ اٹھا سکے اور نتائج سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے الیکٹرل ریفارمز کا، ہم اب ٹیکنالوجی کے اوپر وہ جو ای وی ایم مشینز ہیں، الیکٹرانک مشینز لے کے آئیں گے۔ 2 چیزیں کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیز کے لیے اب پورے لگے ہوئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز بھی ووٹ ڈال سکیں، اور دوسری چیز الیکٹرانک مشینز لے کے آ رہے ہیں، اور کیونکہ یہ الیکٹرانک مشینز کے بغیر ہمیں الیکشنز نہیں کرنے چاہیے، نہیں تو جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے جی داندلی ہو گئی۔ انہوں نے سینیٹ کے حالیہ انتخابات میں بددیانتی کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ خفیہ اداروں سے بریفنگ لیں کہ ووٹ خریدنے کے لیے کتنی رقم استعمال کی گئی۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ سینیٹ انتخابات کے بارے میں ان کے خدشات کا مقصد الیکشن کمیشن کی آزادی پر سوالات اٹھانا نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ وہ بدعنوان عناصر کو NRO نہیں دیں گے، چاہے حزب اختلاف اس مقصد کے تحت دباؤ ڈالنے کے حربے جاری رکھے۔ انہوں نے انصاف، قانون کی حکمرانی اور ریاست مدینہ کی طرز پر قوم کی تعمیر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بدعنوانی کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے پورے معاشرے کو اس ناسور کے خلاف لڑنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے، اپنی آنے والی جنریشنز کو بچانا ہے، اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا ہے، تو وہ شروع ہوگا جب ہم مدینہ کے ریاست کے سب سے بڑے اصول عدل اور انصاف، کیونکہ انصاف اور عدل جب ایک معاشرے میں آ جاتا ہے، جب ایک معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے میریٹوکریسی کے اوپر، جب ایک معاشرے میں صرف کرپٹ جتنا مرضی طاقتور ہو وہ جیل میں جاتا ہے اور عام آدمی اوپر آ سکتے ہیں، وہ معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے۔ عمران خان نے اس سمت میں اپنی کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ان کی حکومت بدعنوانی کے کیسوں کو جلد نمٹانے کے لیے عدلیہ اور نیب کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی تاکہ بدعنوان عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے حکومتی کارکردگی کے حوالے سے کہا کہ پاکستان کو اقتصادی استحکام حاصل ہوا ہے اور اب ترقی کی جانب بڑھنے کا
वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 17 साल में हिसाबात जारिया का खसारा पहली मरतबा सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से निकल के अब हम एक स्टेबल और आगे बढ़ने के स्टेज पे आ गए। हमारी अल्लाह का शुक्र है। जो सबसे मुश्किल चीज होती है करंट अकाउंट, 17 साल के बाद 5 महीने पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस पे चला गया। अल्लाह का करम है, ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं। हमारा रुपया खुद ही, हम पैसे नहीं लगा रहे इसको, खुद रुपया स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। इमरान खान ने इस समत में अपनी कोशिशें जारी रखने का आज़म करते हुए यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत बदउनवानी के केसों को जल्द निपटाने के लिए अदलिया और नैब को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी ताकि बदउनवान अनासिर को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी लाने और बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने रावी सिटी, बिजनेस सेंटर, लाहौर और बंडल आइलैंड जैसे बड़े मनसूबे शुरू किए हैं ताकि सरमाए के हुसूल के जरिए कर्ज अदा किए जा सकें। वज़ीर आज़म ने इफ़रात ज़र के हवाले से कहा कि आवाम पर बोझ कम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुआशरे के निचले तबके को आने वाले दिनों में एआनत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत जल्द एक प्रोग्राम शुरू करेगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई भूखा ना सोए। उन्होंने कहा कि काश्तकारों के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है ताकि ज़रूरी पैदावार बढ़ाई जा सके। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मुल्क में अल्लाह ने हर किस्म की नेमत दी। इस मुल्क में जो पोटेंशियल है शायद ही किसी मुल्क में है। इसका जो लोकेशन है जियो स्ट्रेटेजिक, वो भी शायद ही किसी मुल्क के पास है। 12 मौसम अल्लाह ने दिए हुए हैं, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी उगा सकते हैं। ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिसको हम सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी सारी प्रोडक्टिविटी बड़ी कम है, टेक्निक्स बड़ी पुरानी है। चाइना के साथ मिलकर उस तरफ भी हम जा रहे हैं कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। वज़ीर आज़म ने एतमाद की क़रारदाद की हिमायत करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली के एक वफ़द ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। वफ़द में कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, गौस बख्श मेहर, नवाब शाह ज़ैन बुगटी, खालिद खान मगसी, बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल, वफाकी वज़रा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, शाह महमूद कुरैशी, शफ़क़त महमूद, परवेज़ खटक, असद उमर, तारिक बशीर चीमा और सैयद अमीनुल हक शामिल थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। हुक्मरान जमात और इसकी इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल ने ऐवान से एतमाद का वोट हासिल करने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मईशत को मुस्तहकम करने और बहरानों से निकालने के लिए वज़ीर आज़म के इक़दाम को सराहा। बैनुल सूबाई राबते की वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा ने भी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि चारों सूबों से तमाम इत्तेहादी जमातों ने एक बार फिर वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने इंतखाबी, अदालती और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म की जानिब से एतमाद लेने के अमल को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि आज ऐवान ने इमरान खान को मज़ीद मजबूत बनाया है। मज़ीद तफसीलात हमारे इस्लामाबाद के नुमाइंदे इजाज़ हुसैन की इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली के इजलास के बाद रेडियो पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल ने कहा कि एतमाद के वोट से जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में मज़ीद इजाफा हुआ है। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने ऐवान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अपने खुद लेकर आना। मैं समझती हूँ कि बाकी लीडरान को अगर कोई लीडर बनना चाहता है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सीखे। मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात के पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल शोजब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आज पार्लियामेंट ने दियानतदारी के बयानिए की हिमायत की है। ऐवान में जो अवाम के नुमाइंदे हैं उन्होंने एक सच्चे ईमानदार लीडर के पीछे चट्टान की तरह खड़े होकर मोहर सब्त की कि हमें ईमानदारी को वोट देना और पाकिस्तान की अगली आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन पाकिस्तान का जो जमानत है वो इमरान खान को बनाया। रुकन कौमी असम्बली जवेरिया जफर आहिर ने कहा कि हज़्ब इख्तिलाफ को अखलाकी शिकस्त हुई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान नजरियाती जंग लड़ रहे हैं। पूरा एतमाद उनको हासिल है। आज हाउस में भी आपने देख लिया कि किस किस्म का एतमाद
وزیر اعظم پہ تمام پارلیمنٹیرینز اور ہمارے ایلائز جو ہیں سارے کے سارے وہ کرتے ہیں، تو یہ تو انتہائی خوش آئند بات ہے. اس کو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی قابل ستائش بات ہے، اس طرح کی آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملتی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رمیش کمار ونکوانی نے کہا کہ ووٹوں کی تعداد 176 سے بڑھ کر 178 ہونا عمران خان کی قیادت پر ارکان کے اعتماد کا مظہر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج 176 سے 178 دو ووٹوں کا بڑھ جانا ایک قسم کا اعتماد ہے. اور آپ ابھی ایک مختلف پرائم منسٹر کو دیکھیں گے، جو مینیفیسٹو تھا اس کے اندر اگر کچھ کمی پیشیاں تھی تو اب آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ ٹرو اینڈ اسپرٹ میں وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ حزب اختلاف اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ وزیر اعظم مشکل صورتحال میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان وہ سپورٹس مین ہے جو ہمیشہ چیلنج میں زیادہ اچھا کھیلتا ہے، اور جس کو وزیر اعظم بننے کے لیے 176 ووٹ لیے، آج وزیر اعظم کی حیثیت سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 178 ووٹ لیے. اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان قانون کی حکمرانی کو یقینی بنا کر ملک کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ NRO حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. شبلی فراز نے کہا کہ حکومت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے اور عوام آنے والے دنوں میں اچھی خبریں سنتے رہیں گے. ادھر وزیر اطلاعات نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ قابل اعتماد، دیانتدار اور بہادر رہنما ہیں جو اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے. شبلی فراز نے تمام ارکان پارلیمنٹ بالخصوص اتحادی جماعتوں کے ارکان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد ظاہر کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا پختہ عزم کر رکھا ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے صادق سنجرانی کے نام پر پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کے درمیان مفاہمت ہو چکی ہے. وہ آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے قائدین کے اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ سے باتیں کر رہے تھے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اجلاس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے PTI کے مجوزہ ناموں پر مشاورت کی گئی. انہوں نے کہا کہ صادق سنجرانی کے ساتھ کام کرنے والے سینیٹرز ان کے طریقہ کار پر خوش اور مطمئن ہیں، کیونکہ انہوں نے گزشتہ 3 برسوں کے دوران احترام اور وقار کے ساتھ ایوان بالا کی کارروائی چلائی. ریلوے کے پارلیمانی سیکریٹری فاروق حبیب نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو کے بارے میں عرضداشت پر فیصلہ آنے تک سینٹ کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے. اس ویڈیو میں انتخابات میں دھاندلی کا انکشاف ہوا ہے. انہوں نے آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر منصوبہ بندی کی پارلیمانی سیکریٹری کنول شوزب اور قانون کے بارے میں پارلیمانی سیکریٹری ملیکہ علی بخاری کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات میں بدعنوانی سے متعلق سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. فاروق حبیب نے کہا کہ انتخابات میں شفافیت عوام اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے. ملیکہ بخاری نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤس ٹریڈنگ اور ووٹوں کی خرید و فروخت کا خاتمہ ملک کے بہترین مفاد میں ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کا اختیار حاصل ہے. کنول شوزب نے کہا کہ انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے اوپن بیلٹ ضروری ہے. پاکستان اور سری لنکا نے خصوصاً تربیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھانے والے پروگرام میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق رائے ظاہر کیا ہے. یہ اتفاق رائے کولمبو میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان اور سری لنکا کے سیکرٹری دفاع قومی سلامتی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے وزیر مملکت ریٹائرڈ جنرل GDH کمال گنارتنے کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاک فضائیہ کے سربراہ سے گفتگو کرتے ہوئے سری لنکا کے سیکرٹری دفاع نے کہا کہ مختلف علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے دونوں ممالک یکساں نقطہ نظر رکھتے ہیں. انہوں نے سری لنکا کی فضائیہ کی 70ویں سالگرہ میں شرکت کرنے پر فضائیہ کے سربراہ کا شکریہ ادا کیا. ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سری لنکا کی مسلح افواج کی کوششوں کو سراہا اور پاکستان کی جانب سے حمایت اور تعاون کی یقین دہانی کرائی. پاکستان 160 خیموں پر مشتمل امداد کی تیسری کھیپ سوڈان بھیجے گا. یہ امداد پاک فضائیہ کے C-130 طیارے کے ذریعے نور خان ایئر بیس سے روانہ کی جائے گی. پہلی 2 کنسائنمنٹس گزشتہ سال جنوری میں بھیجی گئی تھیں. ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 38 افراد جاں بحق ہو گئے اور 1714 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق وائرس سے متاثرہ اب تک 5,58,210 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں.
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے متعلقہ حکام کو اگلے ماہ 300 میگا واٹ کے بالاکوٹ پن بجلی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت خیبر پختونخوا میں بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آبی وسائل کا مؤثر استعمال یقینی بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ محمود خان نے کہا کہ یہ منصوبہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مالیاتی تعاون سے 85 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے سلامتی کونسل کی پابندیوں کے دائرہ کار کو وسعت دینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ دیگر نئے اور خطرناک گروپوں، بھارت کی ہندو قوم پرست اور فسطائی تنظیم RSS پر بھی پابندیاں لگنی چاہیے۔ یہ مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں غیر رسمی مذاکرات میں کیا، جس میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 2006 کی حکمت عملی پر جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کے دائرہ کار کو وسعت دینے کی ضرورت ہے جو سر دست داعش، القاعدہ اور ان کے منسلک گروپوں تک محدود ہے۔ منیر اکرم نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا بھی اعادہ کیا تاکہ دہشت گردی کے تمام اقسام سے نمٹا جا سکے اور اسے شکست دی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ جائزے میں اقوام متحدہ کے انسدادی دہشت گردی آفس میں ایک خصوصی دفتر بنانے کے حوالے سے غور کیا جانا چاہیے تاکہ دیکھا جائے کہ مذہبی اور غیر مساوی نسل پرستی، بنیاد پرستی کا پھیلاؤ، بالادستی، نازیزم اور ہندوتوا جیسے نظریات کی دہشت گردی اور پرتشدد قوم پرستی کے پھیلاؤ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت فورم کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ وہ جو اقدامات مقبوضہ علاقے میں کر رہی ہے ان سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے اور جلد یا بدیر اسے مسئلہ کشمیر حل کرنا پڑے گا۔ میر وائز عمر فاروق نے جو گزشتہ 19 ماہ سے مسلسل گھر میں نظر بند ہیں، سری نگر میں ایک انٹرویو میں افسوس ظاہر کیا کہ کشمیریوں کے تمام انسانی اور مذہبی حقوق طاقت کے بل پر سلب کر لیے گئے ہیں۔ حریت رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری اور محمد یوسف نقاش نے سری نگر میں اپنے بیانات میں بھارتی فورسز اہلکاروں کی طرف سے گزشتہ روز جامع مسجد سری نگر کے باہر پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مذمت کی۔ دریں اثنا بھارتی فوجیوں نے ضلع شوپیاں کے علاقے چڈی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی اور شوپیاں بیچ بہاڑا سڑک بند کر دی اور بھارتی پولیس نے ضلع ریاسی کے علاقے ماہور سے ایک کشمیری نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے اپنے احتجاج کے 100 دن پورے ہونے پر آج نئی دلی جانے والی بڑی شاہراہ کو بند کر دیا اور آج اپنے احتجاج کے دن کو یوم سیاہ قرار دیا ہے۔ مختلف کسان تنظیموں کی نمائندہ جماعت سمیکت مورچہ نے شاہراہ کو بند کرنے کی اپیل کی تھی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ملک میں نئے انتخابات منعقد کرانے کے لیے بات چیت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے آج کابل میں پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی حکومت جمہوری عمل کے ذریعے آنی چاہیے۔ اشرف غنی نے کہا کہ ان کی حکومت عالمی برادری کے زیر اہتمام آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین آج دوبارہ سڑکوں پر آ گئے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز اقوام متحدہ کے مندوب نے سلامتی کونسل پر میانمار میں جمہوریت کی بحالی کے لیے فوری اقدام اٹھانے پر زور دیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے ینگون میں مظاہرین کے خلاف آنسو گیس اور دستی بموں کا استعمال کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ پوپ فرانسس نے اپنے عراق کے دورے میں آج نجف میں آیت اللہ علی سیستانی سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات میں عراق اور خطے کی بہتری کے لیے مذہبی برادریوں کے درمیان روابط کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بعد ازاں ایک بیان میں سیستانی نے کہا کہ بڑی طاقتوں کو عوام کی آزادی اور وقار سے زندگی گزارنے کے حق کی قیمت پر اپنے مفادات کے حصول سے گریز کرنا چاہیے۔ چین نے اپنے اس منصوبے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت صرف محب وطن ہی ہانگ کانگ پر حکومت کر سکتے ہیں۔ چین نے انتخابی نظام میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شہر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ وزیر اعظم لی چی کیانگ نے نیشنل پیپلز کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا کو خبردار کیا کہ وہ ہانگ کانگ میں مداخلت نہ کرے۔ یہ اقدام ایک سخت حفاظتی قانون کو نافذ کرے گا۔ ناقدین نے کہا ہے کہ چین اختلافات کو کچل رہا ہے اور برطانیہ سے کیے گئے ایک ملک دو نظام کے معاہدے کو ختم کر رہا ہے۔ ادھر یورپی یونین نے چین کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ کے انتخابی نظام میں اصلاحات کے کسی بھی فیصلے پر سیاسی اور معاشی اثرات کا محتاط انداز میں جائزہ لے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد قومی کریکٹرز بھی وزیر اعظم کی تعریف کرنے لگے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں قومی ٹیم کے آل راؤنڈر اور T20 میں رنز مشین بنانے والے محمد حفیظ نے لکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا جرأت مندانہ اقدام ہے۔ عمران خان کی طرف سے اعتماد کے ووٹ لینے کے بعد ایک اور آل راؤنڈر عامر یامین نے ٹویٹر پر لکھا کہ عمران خان ہمیشہ کی طرح عظیم کپتان ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچوں کے لیے بایو سیکیور ببل کی انتظامیہ کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کراچی میں بورڈ کے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ PSL کے چھٹے ایڈیشن کے بقیہ میچ کھلاڑیوں اور آفیشلز میں کورونا وائرس کے 7 کیس سامنے آنے کے پیش نظر ملتوی کر دیے گئے تھے۔ آج اسلام آباد میں ڈیوس کپ گروپ 1 کے ٹائی میں جاپان نے پاکستان کو 4-0 سے ہرا دیا۔ جاپان کے شنتارو موچیزوکی اور شو شیمابوکورو نے پاکستان کے احسام الحق اور عقیل خان کو 4-6، 6-4 اور 6-2 سے شکست دی۔ جاپان نے سنگل مقابلوں میں بھی 3-0 کی واضح برتری حاصل کر لی ہے۔ آج احمد آباد میں چوتھے کرکٹ ٹیسٹ میں بھارت نے انگلینڈ کو 1 اننگز اور 25 رن سے ہرا دیا۔ اس کامیابی کے بعد بھارت عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ پاکستان جوڈو فیڈریشن آئندہ ماہ کی 8 تاریخ سے قومی جوڈو چیمپئن شپ منعقد کرے گی۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ تاجر برادری وفاق کے ایوان ہائی صنعت و تجارت اور سارک کے ایوان صنعت و تجارت نے وزیر اعظم عمران خان کو حزب اختلاف کے پروپیگنڈے کو شکست دے کر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ سارک چیمبر کے صدر افتخار علی ملک اور ایوان صنعت و تجارت کی فیڈریشن کے نائب صدر راجہ محمد انور نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ پاکستان کو درپیش مختلف مسائل سے نمٹنے اور اقتصادی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو اپنے نصب العین اور مشن کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کے منشور پر زیادہ توجہ مرکوز رکھنے پر زور دیا۔ استنبول، تہران اور اسلام آباد کے درمیان مال بردار ٹرین جلد بحال کی جائے گی۔ پاکستان ریلوے کے ترجمان حمدان نذیر کے مطابق اس مال بردار ریل گاڑی میں 750 میٹرک ٹن سامان لے جانے کی گنجائش ہے اور یہ اپنا سفر 12 روز میں طے کرے گی۔ گزشتہ سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران ملکی برآمدات میں ہونے والے اضافے کے مقابلے میں رواں مالی سال 2020-21 کے اس عرصے کے دوران 4.29% اضافہ ہوا ہے۔ ادارے شماریات کے مطابق گزشتہ مالی سال میں جولائی سے فروری کے دوران 15 ارب 63 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی برآمدات ہوئیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران ملک میں طبی مصنوعات کی درآمد میں 4.03% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاک سوزوکی نے اعلان کیا ہے کہ سوزوکی کی سوئفٹ کا نیا ماڈل رواں سال کی دوسری ششماہی میں متعارف کرایا جائے گا اور رواں سال کے اختتام تک مارکیٹ میں فروخت کے لیے دستیاب ہوگا۔ کمپنی نے اگست 2021 میں 1300 cc کار کے پرانے ماڈل ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تجارتی خبریں اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ فلموں کی معروف گلوکارہ مالا بیگم کی 31ویں برسی آج منائی گئی۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ پیش ہے۔ مالا کا اصل نام نسیم نازلی تھا۔ وہ سن 1942 میں فیصل آباد میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے انور کمال پاشا نے انہیں مالا کا فلمی نام دیا۔ مالا نے اپنا پہلا فلمی نغمہ انور کمال پاشا کے شاگرد دلشاد ملک کی فلم سورج مکھی کے لیے گایا، جس کے موسیقار ماسٹر عبداللہ تھے۔ سن 1962 میں مالا نے موسیقار ماسٹر عنایت حسین کی فلم عشق پر زور نہیں کے لیے گانا گایا، جسے مالا کی خوبصورت آواز اور سائیں اختر حسین کے دلکش الاپ نے ایک غیر فانی نغمے کی شکل دے دی۔ اس نغمے پر مالا نے اس سال کا نگار ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ سن 1965 میں انہوں نے فلم نائلہ کے نغمے پر دوسرا نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ انہوں نے 100 سے زیادہ فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ انہیں المیہ اور تربیہ ہر طرح کے گانے پر عبور تھا۔
पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब मुल्की सकाफत और कदीम रिवायात का निगहबान है। उन्होंने आज सराइकी यौम सकाफत के मौके पर जारी किए गए एक बयान में सराइकी खित्ते में बसने वाले बहन भाइयों को मुबारकबाद दी। पंजाब के वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानियान गर्देजी ने खानेवाल में 2 रोज़ा मेला जश्न बहारा का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद जनूबी पंजाब में सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। ये थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। ट्विटर ने कोरोना वायरस के बारे में गुमराहकुन ट्वीट्स की रोकथाम के लिए स्ट्राइक सिस्टम मुतारिफ करवाया है। ट्विटर की इंतजामिया का कहना है कि ऐसे ट्वीट्स जारी रखने वाले सार्फिन को 5 बार मौका दिया जाए और उनके ट्वीट पर 5वें स्ट्राइक आने के बाद उनका अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी जांच के हतमी टेस्ट मुकम्मल कर लिए हैं और उसे जल्द फनी और तकनीकी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात की तस्दीक नासा के एक मुबस्सिर मिशन ने एक इंटरव्यू में की। बरतानिया में साइंसदानों ने उन शहाब साकिब के टुकड़ों पर तहकीक शुरू कर दी है जिनके बारे में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो इतवार की शब बरतानवी सरजमीन पर गिरे थे। शुमाली यूरोप में कई अफराद ने इन टुकड़ों के गिरने का मुशाहिदा किया था। जदीद तहकीक के मुताबिक साबित हुआ है कि फ़ज़ाई आलूदगी मसलन जंगलात के जलाव और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से मुतासिर होने वाले बच्चों को जवानी में आर्ज़े क़ल्ब और दीगर बीमारियों का शिकार होने का खदशा दीगर की निस्बत ज़्यादा होता है। फ़ज़ाई आलूदगी क़ल्ब और मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतासिर करती है। और अब सुनते हैं आज के मौसम की रिपोर्ट। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 36 घंटों के दौरान मुल्क के कुछ बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। गंदम की काश्त के ज्यादातर तमाम नहरी इलाकों में मजीद 1 हफ्ते तक मौसम खुश्क होगा। तफसील के मुताबिक सुबह सिंध, जनूबी पंजाब, बालाई सूबा पंजाब में गंदम की काश्त के नहरी इलाकों में मजीद 6 या 7 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। लेकिन अगले 36 घंटों में इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, वादी पेशावर, शुमाली इलाका जात, कश्मीर और हजारा डिवीजन में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में भी मजीद चंद दिन तक मौसम खुश्क होगा। इस्लामाबाद में आज दिन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 30, कराची में 33, कोयटा में 24, पेशावर में 25, गिलगित में 21, मुजफ्फराबाद में 24, जम्मू में 25, मरी में दिन का टेम्परेचर 16 और श्रीनगर में आज 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थे माहिर मौसमियात डॉक्टर मोहम्मद हनीफ। और खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने 178 वोट लेकर कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। कौमी असम्बली में एतमाद का वोट हासिल करने के बाद ऐवान में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के उसूलों पर मबनी कौम बनाने का पुख्ता अज़्म जाहिर किया। वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार करने पर इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हुकूमत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। और भारत में एहतजाजी किसानों ने अपने एहतजाज के दौरान नई दिल्ली जाने वाली बड़ी शाहराह को बंद कर दिया और आज अपने एहतजाज के 100वें दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू कफील अहमद, मुदीर होम और फॉरेन डेस्क मकसूदुर रहमान, मुदीर खेल और तिजारती खबरें मुक़द्दस रऊफ, मुदीर साइंस और फन की खबरें और कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद अब्बास, मुदीर आला गुलाम मुज्तबा मेमन और निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।